بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگارے کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، میرا یہ پروگرام 25 جنوری تا 31 جنوری تک کے لیے ہے۔ سب سے پہلے حسب معمول پیارے وطن پاکستان کے لیے جو اہم رویے نظر آ رہے ہیں وہ پیش خدمت ہیں کہ اس ہفتے پاکستانی معیشت کچھ اچھی نہیں رہے گی۔ داخلی معاملات ٹھیک چلتے رہیں گے۔ پاکستانی عوام کو حکومت کی طرف سے کچھ آسانیاں حاصل ہوں گی۔ انڈیا کی طرف سے مسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپوزیشن بھی اپنا دباؤ بڑھائے گی۔ اور کال سرپ یوگ، چونکہ پچھلے ہفتے بھی میں نے گوشت گزار کیا تھا آپ کے کہ پچھلے ہفتے سے یہ کال سرپ یوگ چل رہا ہے اور اس ہفتے بھی وہ کال سرپ یوگ ابھی موجود ہے، تو لہٰذا حادثات کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ احتیاط ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ اس وقت یہ بڑا شدید طرح کا یہ یوگ ہوتا ہے، تو حادثات کے امکانات بہت بڑھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پروگرام کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے برج حمل، جس کو ایریز بھی کہتے ہیں، برج حمل والوں کے لیے یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے۔ ان کی شخصیت متاثر کن رہے گی۔ اس ہفتے مالی معاملات بہت بہتر چلیں گے، لیکن اخراجات میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب آپ کا تیسرا خانہ برج حمل والوں کا دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بڑھیں گے، بہترین تعلقات بنیں گے اور فائدہ مند ہوں گے وہ تعلقات۔ جب آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو امکانات یہ نظر آ رہے ہیں کہ آپ شاید اپنے لیے کوئی سواری لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زمین جائیداد لینے جا رہے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور فیملی کے معاملات، گھریلو معاملات وہ نہایت شاندار چلیں گے۔ جب آپ کا پانچواں خانہ دیکھتے ہیں تو تعلیمی معاملات سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کی تعلیم بہت احسن انداز سے چلے گی۔ اولاد کے معاملات بھی بہتر رہیں گے اور اولاد کے سبب سے آپ کو کوئی فخر حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کے افیئر میں ان کو کامیابی ملے گی۔ پیار محبت والا رویہ بہتر رہے گا۔ اور جب آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو اس ہفتے کوئی ایسا مرض ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ اللہ پاک صحت و تندرستی سے آپ کو رکھے گا۔ امکانات نہیں ہیں کہ کوئی خدا نخواستہ بڑا مرض ہو۔ اور جب آپ کا ساتواں خانہ دیکھتے ہیں تو مخالفین جو ہیں وہ دوست بننے جا رہے ہیں اس ہفتے، اور زوجہ کے ساتھ یا زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ جب آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں برج حمل والوں کا تو وہاں اس وقت کیت اپنا معاملہ چلا رہا ہے، کیت بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا ہونا کو اچھی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو اپنی منصوبہ سازی اور فیصلہ سازی سے ابھی پرہیز کرنا چاہیے، بہتر ہے آپ کے لیے۔ اگر فیصلہ کرنا ضروری ہے تو آپ اپنے پیئر کے ساتھ مشورہ کر کے، یعنی اگر آپ خاتون ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ مشورہ کریں، اگر آپ بزرگ بھائی ہیں تو آپ اپنی زوجہ کے ساتھ مشورہ کر کے اپنا فیصلہ کوئی کر سکتے ہیں۔ اپنے سر پر کوئی فیصلہ مت لیجئے گا۔ اور جب آپ کا میں نواں خانہ دیکھتا ہوں تو روحانی معاملات آپ کے بہترین بڑھتے ہوئے اور بہتر انداز سے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دل کو سکون حاصل رہے گا۔ اور اگر کوئی انٹرنیشنل سفر کرنا چاہتا ہے یا نیشنل لیول کا سفر کرنا چاہتا ہے تو ان کے سفر جو ہے وہ بڑے کامیاب رہیں گے، نفع بخش ہوں گے۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں اجتماع سیارگان کی کیفیت ہے۔
سورج بھی ہے یہیں، عطارد بھی یہیں ہے، مشتری بھی یہیں ہیں اور زحل بھی یہیں ہیں۔ یہ 4 ستارے یہاں آپ کو بہت فیض دے رہے ہیں، بہت فائدہ دے رہے ہیں۔ تو جو لوگ روزگار کے متعلق جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، یعنی اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو آپ کی ترقی کے امکانات بڑے واضح ہیں، اگر آپ تجارت پیشہ ہیں تو آپ کی تجارت میں بھی اللہ پاک برکت عطا کریں گے۔ برج حمل والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا جبارو یا اللہ۔ اس کی 2 تسبیح پڑھنا اس ہفتے آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا۔ اور برج حمل والے اس ہفتے نقدی خیرات کریں، نقد روپے خیرات کریں، یہ خیرات کرنا آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، چاند ان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ بہتر رہیں گے، لیکن یہ اپنے آپ کو رکا رکا محسوس کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کے ساتھ راہو بھی بیٹھا ہے، تو ان کے کاموں میں کچھ ہرڈل آئے گی، لیکن بعد میں وہ کام آسانی سے ہو جائیں گے، ہرڈل کو آپ لے کے پریشان نہ ہوں۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی معاملات جو ہیں وہ اس ہفتے ذرا رک رک کر چلیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احسن انداز سے چلتے رہیں گے۔ اور جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو تعلقات بہت بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے، نئے تعلقات بھی بنیں گے اور صنف مخالف سے آپ کے نئے تعلقات ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب آپ کا چوتھا خانہ دیکھتے ہیں تو زمین جائیداد کے معاملات ابھی تھوڑا التوا کا شکار ہوں گے، اور آپ کے فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بہتر انداز سے چلتے رہیں گے، گھریلو معاملات بہتر انداز سے چلتے رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو اولاد کے معاملے میں تھوڑی سی آپ کو پریشانی رہے گی، آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، اولاد پر بھرپور انداز سے توجہ کریں، اور تعلیمی معاملات میں بھی آپ اپنی معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں کہ آپ ابسنٹ سے نظر آ رہے ہیں اپنی تعلیم سے۔ اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کے افیئر جو ہیں وہ مناسب انداز سے چلیں گے۔ اور جب آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو اس ہفتے خدا نخواستہ کوئی مرض ہونے کی علامت نظر نہیں آ رہی، اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی سے رکھے۔ جب آپ کا 7واں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں کیتو ہے اور آپ کی لگن میں راہو بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے زوجین کے درمیان کچھ کھچاؤ ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ خاموشی سے وقت گزاریں، نہیں تو فساد بننے کے امکانات ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حاسدین آپ کے خلاف کچھ منصوبے بنا رہے ہیں، ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اپنا رنگ دے رہا ہے، اس کا مطلب آپ فیصلہ سازی اور منصوبہ سازی بہترین انداز سے کر سکتے ہیں اور فائدہ بخش ہوگی وہ۔ اور جب آپ کا میں 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی روحانیت کے چرچے لوگوں میں بھی پھیلنا شروع ہو رہے ہیں، بہت بہترین انداز سے آپ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہترین آپ کے روحانی رویے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نہایت کامیابی حاصل ہوگی، بہترین سفر ہوگا، آپ اطمینان سے کوئی بھی طویل سفر بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹا سفر بھی کر سکتے ہیں، کامیابی ہوگی۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار آپ کا بہتر رہے گا، بہت بہتر نہیں لیکن بہتر رہے گا، جد و جہد کے ساتھ، جد و جہد کرنی پڑے گی آپ کو۔ برج ثور والوں کی اس ہفتے کی تسبیح جو ہے وہ ہے کلمہ شریف، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ورد رکھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اس کو گن کر نہ پڑھیں، بس کھلا ورد رکھیں، آپ کو فائدہ دے گا۔ اور اس ہفتے جو برج ثور والوں کی خیرات بنتی ہے وہ ہے بزرگوں کی خدمت کریں۔ بزرگ آپ کی عمر سے بڑے ہوں، وہ زیادہ بڑے ہیں یا کم بڑے ہیں، آپ کے تو بزرگ ہوئے نا، ان کی خدمت کریں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔
برج جوزا والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا، کچھ مسائل، کچھ مشکلیں پیدا ہوں گی، لیکن ہفتے کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ مالی معاملات بہتر رہیں گے، نئے تعلقات ابھی نہیں بن رہے، جمع میں جو پرانے تعلقات ہیں وہیں رہیں گے، اور پرانے تعلقات میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط کی بھی ضرورت ہے کہ وہاں بحث و تمیز سے بچیں، ورنہ آپ کے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور جب آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات ہوں یا کوئی زمین جائیداد کے معاملات اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ابھی نہیں ہوں گے، اور فیملی کے جو معاملات ہیں وہ دبے دبے سے چلیں گے، ذرا تھوڑی سی آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی اپنی فیملی کو سیٹل کرنے کے لیے، اپنے گھر کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیتو بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب آپ کو کوئی ہڈیوں کی تکلیف ہو سکتی ہے، ہڈیوں کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، کمر کی ہڈی میں درد ہونا، گھٹنے کی ہڈی میں درد، کسی بھی ہڈی میں کوئی درد آپ کو ہو سکتا ہے، دوا دارو ضرور کریں۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ دشمن دوست بنتے جا رہے ہیں، اور زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بہت خوبصورت، بہترین، قابل تعریف ہیں۔ اور جب آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں آپ کے آٹھویں خانے میں اجتماع سیارگان ہے۔ اس وقت آپ جو بھی فیصلہ لینا چاہیں آسانی سے لے سکتے ہیں، لیکن فیصلہ لیتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہفتے کے ابتدائی 2 دن آپ کوئی فیصلہ نہ کریں، اس کے بعد آپ بہترین فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اور جب آپ کا میں 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے جو سفر ہیں وہ ابھی نہیں ہوں گے، اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بہتر انداز سے چلیں گے، لیکن جد و جہد کے ساتھ آپ کو یہ رویے اختیار کرنے ہوں گے۔ برج جوزا کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، اس کی 2 تسبیح پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے اس ہفتے۔ اور اس ہفتے برج جوزا والوں کی جو خیرات ہے وہ پیلا زردہ خیرات کریں، پیلے رنگ کا زردہ خیرات کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن ہفتے کے آخری 2 دن تھوڑی سی بوزریشن، تھوڑی سی پرابلم، تھوڑے سے مسائل سامنے آئیں گے، ہمت سے کام لیں۔ مالی معاملات بہتر رہیں گے، نئے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور فیملی کے جو معاملات ہیں ان میں تھوڑی سی آپ کو بھاگ دوڑ اختیار کرنی پڑ سکتی ہے، فیملی کے معاملات میں جد و جہد کرنی پڑے گی، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ اور جب آپ کا میں 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہے، تو آپ کے جو تعلیمی معاملات ہیں ان میں آپ کو بہت سخت توجہ کی ضرورت ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی آپ کو۔ جو لوگ تحقیقی کام کر رہے ہیں ان کے لیے سکسیس نظر آتی ہے، لیکن جو ابھی ابتدائی تعلیم میں ہیں ان کو بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے۔ اولاد کے حوالے سے آپ کو ڈسٹربنس رہے گی، ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اور جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ بیٹھا ہے اور چاند آپ کے 11ویں خانے میں بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کوئی گردے کا پرابلم ہو سکتا ہے، دوا دارو ضرور کیجیے۔ اور جب آپ کا 7واں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں 4 ستارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، گویا آپ کے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے حاسدین سے بچیں آپ، جبکہ زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو میں آپ کو منع کروں گا کہ ابھی منصوبہ سازی اور فیصلہ سازی سے پرہیز کریں، فیصلے آپ کی مخالفت میں آئیں گے۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو انٹرنیشنل یا نیشنل سفر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، اور 10ویں خانے میں مریخ اپنے گھر کا حالت اوج میں بیٹھا ہے، تو آپ کے روزگار میں ترقی کے امکانات روشن ہیں۔
برج سرطان والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا کریم و یا رحیم و۔ اس کی 2 تسبیحاں پڑھیں، آپ کو فائدہ دے گا، اللہ کا نام ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے جو برج سرطان والوں کی خیرات بنتی ہے وہ ہے میٹھی روٹی جانوروں یا پرندوں کو ڈالیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے جی، چاند آپ کے 10ویں خانے میں بیٹھا ہے تو انشاءاللہ بہتر رہے گا آپ کا یہ ہفتہ۔ اور جب میں دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی معاملات تھوڑے سے آپ کے تگ و دو کرنی پڑے گی، مالی معاملات کے حوالے سے پھر جا کے کہیں اخراجات اور آمدن کو بیلنس کر پائیں گے آپ۔ جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو بھائی بہنوں کے ساتھ جو آپ کی دوریاں بنی ہوئی تھی وہ اب واپس بہتری کی طرف آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور نئے تعلقات میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو گھر میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، گھر میں ذرا سی چنگاری بڑے جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے، نہایت احتیاط سے چلیں۔ اور جب آپ کا 5واں خانہ دیکھتے ہیں تو آپ کے تعلیمی معاملات بہت اعلیٰ انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اولاد آپ کے لیے فخر کا سبب بنے گی، اور جو لوگ اپنے افیئر کے لیے جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، ان کا افیئرز کے معاملات اچھے رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج، عطارد اور مشتری اور زحل، ایسے لگ رہا ہے کہ آپ بیماریوں کا ملغوبہ بننے جا رہے ہیں۔ اپنی خوراک میں احتیاط کریں، بالخصوص آپ اپنے نظام ہضم کو توجہ دیں۔ نظام ہضم آپ کا خراب ہو گیا تو بہت سے مسائل جنم لے لیں گے۔ اور جب آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات اچھے چلیں گے۔ جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو اس وقت آپ کوئی بھی فیصلہ لینا چاہیں آپ کے لیے بہتر ہے، کوئی بھی منصوبہ بنائیں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ حالت اوج میں ہے، تو آپ کا سفر آپ کو بہت سی کامیابیاں دے جائے گا، سفر کر سکتے ہیں آپ۔ اور 10ویں خانے میں جب آتے ہیں تو چاند تو بیٹھا ہے یہاں، لیکن ساتھ ہی راہو بیٹھا ہے۔ روزگار، کاروبار، جہاں سے آپ اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں وہاں آپ کو کچھ بھاگ دوڑ، جد و جہد کرنی پڑ سکتی ہے۔ برج اسد والوں کی اس ہفتے کی تسبیح ہے یا حکیم و یا اللہ، یا حکیم و یا اللہ۔ اور کوکنگ آئل یا گھی خیرات کریں، کوکنگ آئل یا گھی خیرات کریں، کسی بھی ڈیزرونگ کو آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس صدقے کو قبول فرمائے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف۔ برج سنبلہ والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، مالی معاملات بہتر رہیں گے، نئے تعلقات نہیں بنیں گے، اور پرانے تعلقات میں بھی کوئی ڈسٹربنس نظر آ رہی ہے، کچھ پرابلم بن سکتے ہیں آپ کے۔ اور جب چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بڑے خوبصورت انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی فیملی میں کوئی ایونٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات عالی شان چلیں گے، بہت بہترین چلیں گے، اولاد آپ کے لیے بہت خوشیوں کا سبب ہوگی، اور جو لوگ اپنے افیئر کے لیے جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، وہ بھی بہترین رہے گا۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج دلو کی حکومت ہے اور زحل امیجیٹ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو میرے دوست کمر کی ہڈی میں کوئی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، یا کمر میں کہیں درد ہو سکتا ہے، احتیاط سے، سردی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں، 7واں خانہ جب میں دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہت خوبصورت اور بہت عالی شان چلیں گے، ایک دوسرے پہ اعتبار اور بھروسے کی کیفیت رہے گی۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو مریخ حالت اوج میں بیٹھا ہے، کوئی بھی فیصلہ لیں، کوئی بھی منصوبہ بنائیں، وہ آپ کو کامیابی دلائے گا۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے اور راہو بیٹھا ہے، آپ انٹرنیشنل یا نیشنل کوئی بھی سفر کریں گے آپ کو سکسیس حاصل ہوگی۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات ٹھیک رہیں گے،
لیکن جد و جہد کو ترک مت کریں۔ برج شبلہ والوں کی اس ہفتے کی تسبیح سورہ فاتحہ ورد زبان رکھیں، سورہ فاتحہ ورد زبان رکھیں اور دودھ چاول ملا کے اس میں چینی کی بجائے شکر ڈال کر بچوں میں تقسیم کریں۔ یہ خیرات آپ کے لیے اس ہفتے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے جی، جبکہ مالی معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے نہ قرضہ لیں نہ قرضہ دیں۔ اگر قرضہ لے لیا تو مسائل میں پڑ جائیں گے، دے دیا تو اس کو ڈوبا ہوا سمجھیں۔ جب آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے اور صنف مخالف سے زیادہ تعلقات بننے کے امکانات ہیں۔ جب آپ کا چوتھا خانہ دیکھتے ہیں تو آپ کے فیملی کے معاملات بہت خوبصورت آگے بڑھیں گے، اور یہاں 4 ستاروں کا اجتماع ہے تو لگتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے لیے کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں۔ بہترین کوئی ہو سکتا ہے، گھر کو رینوویٹ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہتر رہیں گے اور اولاد کے معاملات بھی بہتر رہیں گے اور افیئر والے بھی بہتر رہیں گے۔ جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج دلو کی حکومت ہے اور مشتری جو ہے آپ کے 4تھے خانے میں بیٹھا ہے، تو آپ کے کندھے میں کہیں درد ہو سکتا ہے، وہ بھی رائٹ والے کندھے میں اشارہ دے سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ کے رائٹ کندھے میں کہیں درد ہو سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کا جو پیئر ہے، یعنی اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کا شوہر، اگر آپ دوست ہیں تو آپ کی زوجہ محترمہ آپ کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن پیار محبت کی فضا برقرار رہے گی۔ جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو چاند یہاں حالت شرف میں ہے، آپ کی قوت فیصلہ بہترین رہے گی اور فیصلہ سازی بھی آپ کے لیے بہتر ہے اور منصوبہ سازی بھی بہتر ہے۔ جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی سفر کے امکانات نہیں ہیں۔ اگر آپ سفر کریں گے تو آپ کو کامیابی بہت جد و جہد کے بعد حاصل ہوگی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں اس ہفتے ڈیلے کر لیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بہت بہتر رہیں گے، ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اگر جاب ہولڈر ہیں تو فائدہ حاصل کریں گے، آسانی ملے گی۔ اگر تجارت کر رہے ہیں تو آپ کی تجارت سکسیس رہے گی۔ برج میزان والوں کی اس ہفتے کی تسبیح ہے یا اللہ یا رحمان، اس کا پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور خیرات آپ کی میوہ جات یا فروٹ خیرات کریں، اور فروٹ بھی اگر خیرات کر رہے ہیں تو اس طرح کے فروٹ خیرات کریں جو راؤنڈ فروٹ ہوتے ہیں، جیسے کنو ہے، مالٹا ہے، سیب ہے، اس طرح کی راؤنڈ فروٹ خیرات کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ میوہ جات کو اسے بھی خیرات کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف، یعنی اسکارپیو۔ برج عقرب والوں کو یہ ہفتہ کچھ اتنا اچھا نہیں ہے، کچھ مسائل، کچھ رکاوٹیں، احتیاط سے چلیں، اپنے معاملات کو دیکھ بھال کر چلیں۔ مالی معاملات بہتر رہیں گے، آپ اپنے ایسٹس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ نئے تعلقات بن رہے ہیں، ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ فیملی کے معاملات بہتر انداز سے چلیں گے اور فیملی میں کچھ بڑا بھی ہو سکتا ہے یا کچھ معاملات نمٹ سکتے ہیں آپ کے۔ جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہتر نظر آ رہے ہیں، اولاد کے معاملات بھی بہتر رہیں گے، دوستانہ ماحول رہے گا اولاد کے ساتھ۔ اور اگر کوئی افیئر کے متعلق جاننا چاہتا ہے تو ان کے افیئر بھی بہتر رہیں گے، ترقی کریں گے۔ جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے اپنے گھر کا ہو کے، تو آپ کو اپنے بلڈ پریشر سے بہت محتاط رہنا ہوگا۔
اپنے بلڈ پریشر کا آپ کو علاج کرنا چاہیے۔ جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہتر رہیں گے، جبکہ آپ کے حاسد بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے حاسدوں سے، حسد کرنے والوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو قوت فیصلہ تو آپ کی بہتر ہے، لیکن فی الوقت آپ فیصلہ نہ کریں، ذرا رک جائیں۔ منصوبے بنا سکتے ہیں آپ، لیکن ان کو ابھی اپلائی نہ کریں۔ جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے روحانی معاملات پر بھی توجہ ضرور دیں۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے تھوڑا دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بہتر رہیں گے، دھیمے دھیمے لیکن چلتا رہے گا۔ اور اگر آپ جاب سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کی جاب آسانی سے چلے گی، آپ کو کوئی ہرڈل یا مشکل پیش نہیں آئے گی۔ برج اقرب والوں کی اس ہفتے کی تسبیح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا بار بار پڑھتے رہنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور خیرات، آپ سبزی کریں، سبزی خیرات کرنا آپ کے لیے اس ہفتے بہتر رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ کچھ اچھا نہیں ہے، جبکہ ہفتے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور مالی معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ آپ کے ایسٹس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب میں آپ کا 3واں خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بنیں گے، بہتر انداز سے بنیں گے، اور نئے تعلقات سے آپ کو مالی فائدے حاصل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 4واں خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کوئی زمین جائیداد لے سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ حالت اوج میں بیٹھا ہے۔ آپ کے تعلیمی معاملات نہایت شاندار جا رہے ہیں، اولاد کی وجہ سے آپ کو خوشیاں حاصل ہوں گی، اور آپ کا افیئر بڑا سکسیس رہے گا۔ لیکن جہاں بھی آپ کا افیئر ہے وہ آپ سے کچھ خواہشات کر سکتا ہے، آپ ان خواہشوں کو پورا کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے اور راہو بیٹھا ہے، تو برج قوس والوں کو نزلہ زکام سے بچنا چاہیے۔ اس ہفتے ان کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے، کھانسی ہو سکتی ہے، ذرا احتیاط کریں، سردی سے بچیں۔ جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے اچھے رہیں گے، پیار بھرے رہیں گے، ایک دوسرے سے اعتبار کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے۔ جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی فیصلہ سازی نہ کریں اور منصوبے بھی نہ بنائیں، تھوڑا رک جائیں۔ ایک ہفتے کی بات ہے، ایک ہفتے کے بعد آپ فیصلہ سازی کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اور منصوبے بھی کامیاب رہیں گے۔ تو ابھی اس ہفتے آپ کوئی فیصلہ نہ کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ جب دیکھتا ہوں تو 9واں خانہ آپ کے سفر سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ سفر کرنا چاہیں تو کامیاب سفر ہوگا، تجارت کی غرض سے، یا بہرحال ایسا سفر جو تجارت کی غرض سے کر رہے ہیں وہ تو کامیاب رہے گا۔ اگر تعلیمی رویوں کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑی سی ہرڈل رہے گی، مشکل رہے گی۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے حوالے سے معاملات بہتر رہیں گے۔ آپ کا جہاں بھی معاملہ ہے روزگار کا، اس میں مجھے ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو آپ کی انکریمنٹ ملنے کے امکانات بہت واضح ہیں۔ برج قوس والوں کو اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا رب یا کریم، یا رب یا کریم۔ اس کا ورد رکھنا یا اس کی کم سے کم 2 تسبیح پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور گندم یا آٹا خیرات کریں، گندم یا آٹا خیرات کریں۔ اس ہفتے آپ کا یہ خیرات کرنا بہت بہتر ہوگا۔
اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف، یعنی کیپریکارن۔ برج جدی والوں کا یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے۔ اس وقت پورے ذائچے میں اگر کوئی سکسیس ترین رویے نظر آ رہے ہیں تو وہ برج جدی کے نظر آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی کامیابیاں حاصل ہوں گی انہیں اس ہفتے۔ جو بھی مسائل ان کے ساتھ چلتے چلے آ رہے تھے وہ اب ختم ہونے پہ آ گئے ہیں۔ معاملات ان کے ہاتھوں میں، ہر طرح کا کنٹرول آپ ہی کو حاصل ہوگا۔ اور جب میں آپ کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے ایسٹس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے دھن دولت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بہت خوبصورت اور حاکم لوگوں میں اور عالم لوگوں میں، حاکم بھی اور عالم بھی، اس طرح کے لوگوں میں آپ کے نئے تعلقات بنیں گے۔ اور امکانات یہ ہیں کہ آپ کی شہرت میں بھی اضافہ ہوگا، نیک نامی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اپنا رنگ دے رہا ہے اور حالت اوج میں بیٹھا ہے، اور چاند امیجیٹ اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو فیملی میں بہت کوئی عالی شان کام کر سکتے ہیں آپ، جس سے آپ کی فیملی کو خوشیاں حاصل ہوں گی۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات تو ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن اولاد کے معاملات جو ہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ آپ کی اولاد بگڑ سکتی ہے، توجہ دیں، ان پر پیار برسائیں، ان سے بات چیت کریں، دوستانہ ماحول بنائیں ان کے ساتھ۔ اور جو لوگ اپنے افیئر کے لیے جاننا چاہتے ہیں ان کے افیئر اس وقت جمے میں جیسے برف لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ہے۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل رکھے، کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے، ہاں البتہ سر درد کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ اس ہفتے آپ کو عموماً سر درد محسوس ہوگا۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہت خوبصورت رہیں گے، جیسے کہ عاشقانہ رویہ ہوتا ہے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آٹھویں خانے سے آپ اس وقت کوئی بھی فیصلہ لیں، کوئی بھی منصوبہ بنائیں، وہ آسانی سے آپ کو سکسیس کی کگار پر لے جائے گا۔ جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو جو لوگ سفر کرنے کے خواہش مند ہیں ان کو بھی کامیابی حاصل ہوگی، ان کا سفر ان کو دولت کے قریب لے جائے گا اور ان کی شخصیت بھی بہتر نکھر کر سامنے آئے گی۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار بہتر رہے گا، لیکن اس میں تھوڑی سی مجھے ایسا نظر آ رہا ہے جیسے آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ تجارت سے وابستہ ہیں تو آپ کو اپنی تجارت کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو آپ کو اپنی جاب میں کچھ دباؤ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو برج جدی والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح ورد زبان رکھیں، کھلا پڑھیں۔ اور برج جدی والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ طالب علموں کی خدمت کریں۔ جو بچے علم حاصل کرنے کے لیے شہر سے دوسرے شہر میں آتے ہیں اور غریب بھی ہوتے ہیں تو ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے آپ کی یہ خیرات آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، جبکہ ہفتے کا دوسرا حصہ اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ مالی معاملات تھوڑے سے آپ کو بھاگ دوڑ کروائیں گے، جد و جہد بھی کرنی پڑ سکتی ہے، اور نئے تعلقات میں اضافہ ہوگا، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے آرمی یا پولیس میں آپ کے تعلقات نئے بنیں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند اور راہو دونوں بیٹھے ہیں، تو فیملی اور گھر کے معاملات بہتر انداز سے چلیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی رینوویشن کر سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو اولاد کے متعلق آپ کو فکر مند رہنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ حالانکہ ایک ہفتے کا پروگرام کر رہا ہوں، لیکن آپ کو میں یہ کہتا چلوں کہ آپ کو یہ پورا مہینہ اپنی اولاد کے حوالے سے فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ احتیاط سے چلیں، اور جو لوگ
اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، وہ اپنے افیئر کو اس وقت ڈوبتا ہوا محسوس کر رہے ہوں گے، ایسے لگ رہا ہوگا جیسے ٹوٹ رہا ہے، تو ذرا خاموشی سے یہ وقت گزاریں، بعد میں بہتر ہو جائے گا۔ اور تعلیمی معاملات میں بھی آپ کو اپنی دلچسپی برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، ذرا احتیاط کریں، اپنی تعلیمی معاملات میں اگنورنس نہ لے کے آئیں۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے ساتھ یہ ہفتہ گزرے گا۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات اچھے رہیں گے، لیکن ایک خاموشی کے ساتھ یہ وقت کٹے گا آپ کا، جیسے کھچاؤ سا ہوتا ہے، کوئی جھگڑا شگڑا نہیں نظر آ رہا، لیکن ایک کھچاؤ کی کیفیت ہوگی۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی آپ فیصلہ سازی اور منصوبہ سازی سے پرہیز کریں۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر کر سکتے ہیں آپ، سکسیس رہے گا آپ کا سفر۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو جیسے میں نے مالی معاملات کے معاملے میں کہا تھا کہ آپ کے مالی معاملات تھوڑے سے بھاگ دوڑ کے ساتھ چلیں گے، یہاں آپ کا روزگار کے معاملات بھی وہی کچھ بتا رہے ہیں کہ آپ کو روزگار کے لیے بھاگ دوڑ اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج دلو والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے، وہ تسبیح کیا ہے جی؟ وہ تو جو مرضی آپ تسبیح میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، لیکن اس ہفتے آپ کا نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور دودھ سے بنی چیز یعنی ملک پروڈکٹ کی خیرات کرنا آپ کے لیے اس ہفتے بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے جی۔ مالی معاملات نہایت کامیاب اور شاندار انداز سے چلیں گے۔ جس طرح سے آمدنی ہو رہی ہے، اخراجات بھی اسی سج دھج کے ساتھ آپ کریں گے۔ اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہوا ہے اور حالت شرف میں ہے، نئے تعلقات خوبصورت انداز سے بڑھیں گے اور آگے چل کر وہ فائدہ دیں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو اگر آپ کے کوئی زمین جائیداد کے مسائل ہیں تو ان پر ذرا نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی ڈاکیومنٹیشن کو سنبھال کر رکھیں، کو خدا نخواستہ گم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب آپ کی فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بہتر رہیں گے، گھر کے معاملات بہتر رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات ٹھیک رہیں گے، اولاد کے معاملات بھی ٹھیک رہیں گے، اور آپ کے افیئر اس طرح سے رہیں گے کہ ان میں دوستی کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے ساتھ یہ ہفتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فضل میں رکھے، اپنی رحمت میں رکھے، کوئی پرابلم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات ٹھیک رہیں گے۔ آپ کے دشمن یا آپ کے حاسد آپ کے دوست بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو اس ہفتے آپ کوئی بھی منصوبہ بنا سکتے ہیں، کامیاب رہے گا، کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہوا ہے، آپ انٹرنیشنل سفر کر سکتے ہیں، بلکہ جب نویں خانے میں کیت آ جائے تو وہ اکھاڑتا ہے آپ کو۔ کسی کے بھی نویں خانے میں کیت آ جائے تو اس کو اس کی جگہ سے اکھاڑتا ہے۔ لازماً آپ کا سفر کوئی نہ کوئی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ہفتے۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اپنی آب و تاب سے بیٹھا ہوا ہے، روزگار، جاب، ہر طرح کے معاملات جہاں سے آپ اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں وہ بہترین رہے گا، آسانیاں حاصل ہوں گی۔ برج حوت کی اس ہفتے کی جو تسبیح بنتی ہے وہ سورہ اخلاص کا ورد رکھیں، کھلا پڑھیں۔ سورہ اخلاص کا پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اس ہفتے برج حوت والوں کا جو صدقہ یا خیرات بنتا ہے وہ کپڑے کی خیرات کریں۔ بہتر ہے گرم کپڑا خیرات کریں، ورنہ کوئی سا بھی کپڑا خیرات میں دے دیں، آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میرا پروگرام جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کوئی کمنٹس دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں مجھے، اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں
تو کمنٹس میں مجھے سوال لکھ بھیجیں یا میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لیں، میں آپ کو جواب ضرور دوں گا۔ السلام علیکم۔